نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ علماء ملت اسلامیہ، شمع رسالت و نبوت کے پروانوں، قابل صد احترام بزرگوں، عزیز بچوں، ہم عمر ساتھیوں، آج کی اس مبارک و مسعود مجلس میں فاضل محترم حضرت علامہ مولانا قاضی محمد عثمان صاحب برکاتی مد فیضہ القوی کی بڑی بصیرت افروز، بڑی نایاب، دلوں میں الفت و محبت کا جذبہ پیدا فرمانے والی تقریر آپ سماعت فرما چکے۔ اللہ تعالیٰ ان کی تقریر دل پذیر پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فاضل جلیل القدر حضرت علامہ طاہر حسین صاحب نور اللہ مرقدہ کے فرزند ارجمن عزیز القدر غلام جیلانی سلمہ نے اپنے والد محترم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس رحمت کا انعقاد کیا۔ میں تھوڑی دیر بولوں گا، موضوع تو بہت لمبا ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر میں دیکھیے ہماری جماعت کے جو مخالفین ہیں، جیسے دیوبندی وہابی ہے نا، ان لوگوں کا کہنا ہے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، اسی لیے ان کے یہاں چہاروں کی تقریب نہیں، دسواں نہیں، بیسواں نہیں، چہلم نہیں، برسی نہیں، کہ جب ان کے یہاں فائدہ نہیں ہے تو کرنے کی کیا ضرورت۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ زندوں کے عمل سے اگر موتا کو فائدہ نہ پہنچتا تو پھر جنازے میں اللہم اغفر لحینا و میتنا کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو یہ دیابنا اور وہابیہ بھی جنازہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے بولو؟ تو میں کہتا ہوں جب زندوں کے عمل سے موتا کو کوئی فائدہ نہیں تو یہ جنازے کا ڈھونگ رچانے کی کیا ضرورت ہے۔ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ کتاب اللہ کی روشن آیت ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب تو ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو دلوں میں ایمان کا خزانہ لے کر گئے۔ تو پتہ یہ چلا کہ زندوں کا عمل ان موتا کے لیے فائدہ مند ہے جو صاحب ایمان ہے، ایمان کے ساتھ اس دنیا سے گئے ہیں، ان کے لیے زندوں کا عمل مفید ہے، فائدہ مند ہے۔ اور میں کیا بتاؤں، اللہ کے پیارے نبی سید عالم محمد رسول اللہ فرماتے ہیں اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، جب تم جنازے کی نماز پڑھ لو تو میت کے لیے خالص دعا مانگو۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ رب رحمت للعالمین کی بارگاہ کرم سے یہ پیغام جو مل رہا ہے، صحابہ کو نبی نے حکم دیا کہ جب جنازہ پڑھ لو تو میت کے لیے خالص دعا مانگو۔ اور جنازے کی نماز جو ہے یہ نہ من وجہین دعا ہے، من وجہین دعا ہے یہ، اور من وجہین نماز بھی ہے، یہ خالص نماز بھی نہیں ہے اور خالص دعا بھی نہیں۔ اس لیے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم جنازے کی نماز پڑھ لو تو میت کے لیے خالص دعا مانگو۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندوں کے عمل سے موتا کو فائدہ پہنچتا ہے، جبھی تو رحمت للعالمین نے دعا کا حکم دیا۔ اور میں کیا بتاؤں ان کو، یہ اپنی کتاب ہی نہیں دیکھتی۔ تحذیر الناس ایک بڑی مشہور کتاب ہے دیوبندیوں کی، اے چپ چاپ بیٹھو تھوڑی ہی دیر، دیکھو وقت سے کام ہونا چاہیے ہے نا، اثر کرے تو 2 بوند کافی ہے، اور نہیں تو رات بھر کا رونا بیکار۔ چیخ چلاک پنٹکیا نیپالی پر نعت خواں حضرات جان دیتے ہیں۔
یہ چھوٹ کی بیماری آپ لوگوں نے بڑھا کر کے یہ بیماری اور بڑھا دیا. ہاں ٹکیا نیپالی پر جان دیتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی سید عالم محمد الرسول اللہ کے دیوانوں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، زندوں کے عمل سے موتا کو فائدہ پہنچتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے فاضل محترم کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس رحمت کا اہتمام کیا. تو اچھوں کے لیے اگر مجالس کا اہتمام ہو تو ان کے درجات بڑھتے ہیں، اور گنہگاروں کے لیے کیے جائیں تو ان کی معافی ہوتی ہے، ان کے گناہ جھڑتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں میں بتا رہا تھا تحذیر الناس میں قاسم نانوتوی جو دیوبندیوں کا بہت مشہور مولوی، اس نے سیدنا حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت جنید کی بارگاہ میں ایک نوجوان حاضر ہوا. آنکھیں پورنم ہیں، چہرہ اترا ہوا ہے. حضرت جنید کی بارگاہ میں حاضر ہوا. پوچھا آپ نے کہ کیا ہوا، کیوں اس طرح شکل بنا رکھی؟ کہا حضور میں نے خواب میں ماں کی حالت بگڑی ہوئی دیکھی تو مجھ سے رہا نہ گیا. میرے ماں کے کپڑے بوسیدہ ہیں، میلے کچیلے ہیں، چہرے پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں. یہ حالت مجھ سے دیکھی نہ گئی، اس لیے میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں کہ کوئی نسخہ کیمیا عطا فرمائے. حضرت جنید بغدادی نے اس کتاب میں تو لکھا ہے کہ 1,00,000 کلمہ طیبہ کا ورد فرمایا تھا حضرت جنید نے. فرمایا جاؤ کل آنا. وہ چلا گیا اور آپ نے جو ورد فرمایا تھا کلمہ، اس کا ثواب اس کی ماں کے نام بخش دیا. دوسرے دن پھر آیا. اب بجائے آنکھوں میں آنسو کے خوشی کے آثار ہویدا ہیں، لبوں پر مسکراہٹ ہے. بارگاہ جنید میں حاضر ہوا تو آپ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کل تو روتے ہوئے آئے تھے اور آج مسکراتے ہوئے آئے ہو. تو بتایا، کہا کہ حضور کل کے حالات کچھ اور تھے، آج تو میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں کے حالات بدل چکے. کپڑا نیا ہے، لبوں پہ مسکراہٹ ہے، چہرہ قرینے سے ہے، اور بال جو بکھرے ہوئے تھے وہ آسانی کے ساتھ اپنے اپنے مقام پر ہیں. تو فرمایا کہ تم کو معلوم نہیں کہ میں نے جو کلمے کا ورد کیا تھا اس کا ثواب تمہاری ماں کے نام پر. تو حضرت جنید بغدادی کا یہ واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ دبے لہجے میں ان کے اکابر بھی اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے. جبھی تو اس واقعے کو نقل کیا، ورنہ اس واقعے کو نقل کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور میں ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کر رہا ہوں. وقت اجازت نہیں دیتا، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں. میں تو محب محترم علی جناب مولانا طاہر حسین صاحب نور اللہ عنہ کی محبت میں آیا. یہ بڑے اچھے عالم اختیار کیا. سب سے بڑی خوبی جو میں نے ان میں دیکھی وہ بڑوں کی تعظیم اور آپس میں میل و محبت کا جذبہ. اللہ تعالیٰ اسی جذبہ محبت کے ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بارگاہ رسالت کا ایک واقعہ نقل کر رہا ہوں، غور سے سنیے اور اپنے ذہن میں رکھیے. مولا کائنات علی مرتضی کرم اللہ وجہ الکریم بارگاہ رسالت کی طرف چلے. دامن تربتر ہے آنسو سے، آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے. جب رحمت للعالمین کی بارگاہ کرم میں پہنچے تو سرکار نے پوچھا علی کیا ہو گیا؟ اس طرح آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، دامن تربتر ہے. اس لفظ کیا پر بھی کچھ لوگوں کو کیا ہو گیا. حضرت علی مرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ ماتت امی، میری ماں فاطمہ بنت اسد کا انتقال. ایک وفادار بیٹے کا یہ فطری عمل ہے کہ ماں باپ کی جدائی پر آنکھوں سے آنسو کا بہنا.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ردائے رحمت، اپنی چادر مبارک کو علی کی سپرد فرمایا اور کہا اس کو لے جاؤ، میری ماں فاطمہ بنت اسد کے کفن کے ساتھ ساتھ اس چادر کو بھی لپیٹ دینا، اللہ اس کی برکت سے ان کو عذاب قبر سے محفوظ رکھے۔ حضرت مولا علی نے نبی کونین کی بارگاہ کی چادر اٹھایا اور سینے سے لگا دیا اور اپنی ماں فاطمہ بنت اسد کے جسم میں لپیٹ دیا۔ آقا نے حکم دیا صحابہ کو کہ جنت البقیع میں ان کی قبر کھودی جائے۔ چنانچہ سعید ابن خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے بغل میں آپ کی قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ قبر مکمل ہو گئی۔ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اتر گئے اور لیٹے، فرمایا کہ قبر میں اور کشادگی پیدا کی۔ اس موقع پر مجھ کو علامہ برہان الدین حلبی کا ایک بیان یاد آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبی کے جسم سے جو چیز چھو جائے اس پر جہنم کی آگ حرام، اور جس قبر میں مصطفیٰ لیٹ گئے ہوں وہاں عذاب قبر کی گنجائش کہاں سے ہو سکتی ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں فاطمہ بنت اسد کو اتارا، مٹی دی گئی،